مومن کی شان بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بڑا اونچا ہے، اور اس پہ زندگی پروقار اور آخرت کی زندگی پر آسائش، آرام دہ، بہترین اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب مومن کا آقا بہترین ہے، جو مالک و کون و مکان وحدہ لا شریک، سب پر غالب، مالک یوم الدین، بہترین انصاف کرنے والا، شاندار، عالی مرتبہ، غفور الرحیم، نعمتیں اور برکتیں دینے والا اور جنت و دوزخ کا مالک، تو بھلا اس قدر علیم و خبیر اپنے بندوں کو کبھی اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ البتہ اللہ سے منکر ہونے والوں کے لیے یہ دنیا بھی خراب اور آخرت کی دنیا تو بہت ہی خراب ہوگی، کیونکہ ان کو جن پر بھروسہ ہے، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ تو خود مجبور ہیں، بے بس، لاچار، محتاج اور اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ بھلا کیا کسی کی مدد کریں گے؟ اسی لیے تو ان کے لیے اور ان کو پوجنے والوں کے لیے دنیا بھی خراب اور آخرت تو بہت ہی خراب ہوگی۔ جب مسلمان اللہ پر پورا یقین رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو ہر وقت، ہر صورت صرف اور صرف اپنے ہی پیدا کرنے والے بہترین خالق و مالک پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نیک راہوں پر بے خوف ہو کر چلتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا۔ دونوں دفعہ اللہ نے اپنی خاص مدد بھیجی اور ان کو کامیاب کیا۔ سو ثابت ہوا کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد مومن کا سب سے بڑا ہتھیار لا الہ الا اللہ ہے۔